بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ماہ ربیع الاول کا سورہ کوثر کا بہت ہی طاقتور اور آزمودہ وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس کے کرنے سے آپ کے مال و دولت اور رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ مال و دولت عطا کرے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسباب پیدا کریں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ دولت بانٹتے بانٹتے تھک جائیں گے اور آپ کی ہر ایک حاجت، خواہ وہ اچھے رشتے کے لیے ہو یا جلد شادی کے لیے ہو یا کاروبار میں برکت کے لیے ہو یا رشتوں میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے ہو یا اولاد کی اچھے نصیب کے لیے ہو یا اپنا ذاتی مکان حاصل کرنے کے لیے ہو، شرطیہ پوری ہوگی۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے یہ۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے عظیم سورت ہے۔ یہ نہ صرف مال و دولت کے دروازے کھولتی ہے بلکہ ہر مشکل حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ربیع الاول کی اگر بات کی جائے تو یہ اسلامی سال کے ان مہینوں میں سے ہے جو رحمت، برکت اور نور سے بھرپور ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے کی ہر ساعت، ہر دن اور ہر رات برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کیے گئے اذکار، دعائیں اور وظائف خاص طور پر جلد قبول ہوتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے خاص ہے۔ اب سورہ کوثر کی فضیلت کی اگر بات کی جائے تو سورہ کوثر قرآن پاک کی 108ویں سورت ہے۔ یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار راز چھپا رکھے ہیں۔ سورہ کوثر کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ علماء کرام کے مطابق کوثر کے کئی معنی ہیں، جیسا کہ خیر و برکت کی کثرت، جنت میں ایک نہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، یا دنیا اور آخرت کی بھلائی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بے شمار فضائل عطا ہونا۔ اس سورت کی تلاوت رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت، اولاد کی برکت اور حاجت کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں کیے گئے اذکار کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سورہ کوثر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تحفہ کے طور پر عطا کی گئی، اس لیے اس مہینے میں اس کا ورد کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، ہر جائز دعا اور حاجت پوری ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک شخص شدید غربت کا شکار تھا۔ اس نے ایک بزرگ کے مشورے پر روزانہ سورہ کوثر 129 بار پڑھنا شروع کیا۔ چند ہی ہفتوں میں اس کے کاروبار میں غیر معمولی ترقی ہوئی اور وہ مالدار بن گیا۔ ایک عورت کئی سال سے اولاد کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے ربیع الاول میں سورہ کوثر کا ورد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اولاد اسے عطا فرمائی بلکہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا کی۔ کوئی بھی وظیفہ کرتے وقت آپ یہ احتیاطی تدابیریں اپنائیں۔ صرف جائز حاجت کے لیے وظیفہ کریں، ناجائز کام کے لیے کبھی بھی وظیفے کا سہارا نہ لیں۔ ہمیشہ پہلے درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھ کر وظیفہ مکمل کریں۔
پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں، وضو کے بغیر وظیفہ نہ کریں۔ دعا مانگتے وقت یقین رکھیں کہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو چلیے اب میں آپ کو سورہ کوثر کی یہ بابرکت وظائف بتاتی ہوں۔ رزق اور مال میں برکت کے لیے ربیع الاول کے کسی بھی دن فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، سورہ کوثر 129 بار پڑھیں اور پھر آخر میں 11 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کریں۔ یہ عمل آپ کو 21 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے اور آپ کی غربت ختم ہو جائے گی۔ اپنی کوئی بھی جائز حاجت پوری کرنے کے لیے جمعرات کے دن آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل صلاۃ حاجات پڑھیں۔ نفل کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ درمیان میں اپنی حاجت دل میں رکھیں اور دعا مانگیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ہر بڑی حاجت مثلاً قرض کی ادائیگی، کاروبار میں برکت یا نوکری کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ مال میں اضافے کے لیے جمعہ کے دن غسل کریں اور صاف کپڑوں کے ساتھ نماز جمعہ کی تیاری کریں۔ نماز کے بعد ایک طرف بیٹھ کر 1000 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا کریں، یا اللہ، جیسے تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیا، ویسے ہی مجھے بھی رزق و دولت میں کوثر کی برکت عطا فرما۔ یہ عمل صرف ایک بار کرنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے غیب کے خزانے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دشمن آپ کے خلاف سازش کرے تو سورہ کوثر کا ورد اسے ناکام کر دیتا ہے۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے بھی سورہ کوثر کا ورد بہترین ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے 41 بار سورہ کوثر پڑھنے والا شخص دل کی بے چینی سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی کام بار بار رک رہا ہو تو 7 دن تک روزانہ 313 بار سورہ کوثر پڑھ کر دعا کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وظیفے کے ساتھ صدقہ کرنا اس کی قبولیت کو تیز کرتا ہے۔ چاہے چند روپے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے نام پر خرچ ضرور کریں، کیونکہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ سورہ کوثر کا ورد ربیع الاول کے مہینے میں ایسا خزانہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف مالدار بناتا ہے بلکہ ہر حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل سے خلوص کے ساتھ پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھا جائے، کیونکہ بے یقینی عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔